ایک دفعہ مجھے ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. عابد انصاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے. مغرب کا وقت تھا. ہم مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی اندر گئے تو مین گیٹ سے جیسے داخل ہوئے عجیب قسم کا ایک تعفن اور ایک بھبکا آیا. طبیعت عجیب سی ہو گئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مین گیٹ کے دونوں طرف جو ہے نا واش روم بنے ہوئے اور عجیب قسم کی بو آ رہی ہے. تو بڑی مشکل سے اندر گئے, نماز ادا کی, اور اس کے بعد میں نے وہاں کچھ لوگ جاننے والے مل گئے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ دین تو صفائی کی بات کرتا ہے, طہارت کی بات کرتا ہے, نصف ایمان کی بات کرتا ہے, اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ مسجدوں کو خوشبودار بناؤ, معمر بناؤ, معطر بناؤ. یہاں تک حکم ہے کہ کچا پیاز اور لہسن کھا لو تو مسجدوں کے قریب نہ جاؤ کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا جب کچا پیاز اور لہسن کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب انسانوں کو اتنی اذیت ہے تو ملائکہ کو کتنی اس سے اذیت ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار بازار کی مسجد ہے اور اسپیس ہے نہیں تو ہم نے یہیں پہ بنا دیے واش. پوری مارکیٹ میں اگر کسی سے پوچھیں مجھے واش روم جانا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ مسجد چلے جاؤ. بھئی کہاں جانا ہے؟ یار واش روم جانا ہے. مسجد چلے جاؤ. مطلب اب یہ کیسا جملہ ہے کہ واش روم جانا ہے تو مسجد چلے جاؤ؟ کیا مسجدیں اس کام کے لیے ہیں؟ مطلب یہ ضرورت تھی, ضرورت کو کہیں اور بنا دیتے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنی بڑی کمیٹی ہے, کیا ایک پبلک ٹوائلٹ نہیں بنا سکتے؟ اور اگر چلیں کہیں بنے ہوئے ہیں تو اس کو مینٹین کروائیں. عجیب حالت ہے. مطلب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, بیان کرتے ہیں تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اس کو اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کہیں یو اے ای جائیں, ملائیشیا جائیں, آپ کہیں اور جائیں, مساجد کہیں ہوتی ہیں اور استنجا وضو خانے مطلب فاصلے پہ بنائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں مطلب بنائے بھی اندر جاتے ہیں, پھر اس کا صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ صفائی اور پاکیزگی اسلام کا حصہ ہے.